اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو محبت و بڑا سلام۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی داستان، کیونکہ یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ہمیں اس کے بارے میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کیا کیا، کیا کمالات دکھائے، اور دنیا میں آ کر کیسی زندگی گزاری، صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ چلو ویڈیو میں بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، ہمارے صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے۔ ایام جوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تمام تر خوبیوں کمالات سے مالا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غور و فکر اور حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ جن برائیوں اور گناہوں میں مکہ مکرمہ کے لوگ مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں ہی ان سب سے سخت بیزاری اور کرخت محسوس فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کے اچھے کاموں میں شریک ہوتے، منہ تنہائی کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے بہترین اخلاق کے بہت اچھے مالک تھے اور بہت اچھے ہمسائے، صادق امین، ہمیشہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور بڑوں کی عزت کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد فرمانے والے، مہمانوں کی بہترین مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہمراہ سفر میں تھے۔ ایک بکری کاٹنے اور پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ذبح کرنا میری ذمہ داری ہے۔ دوسرے صحابی نے عرض کی کہ کھال اتارنا میری ذمہ داری ہے۔ تیسرے صحابی نے عرض کی پکانا میری ذمہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کے لیے لکڑی جمع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا تم پر امتیاز حاصل، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت بہت ناپسند کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر خود لکڑیاں جمع فرمائی۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود سلائی کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے، اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دھوتے، اپنی بکری خود ہی دھو لیتے تھے اور اپنا کام خود ہی فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے والا بنائے۔ اللہ ان کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔